آج کا جو جمعہ یا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے سنت کی تعظیم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم۔ یعنی اگر کوئی شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا، طریقے کا ادب و احترام کرتا ہے، اس کی تعظیم کرتا ہے، تو اصل میں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کر رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، ان تطیعوہ، اگر تم اس کی اطاعت کرو، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، تہتدوا، تو ہدایت پا جاؤ۔ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، اور رسول کے اوپر جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا پیغام جو اللہ نے رسولوں کو دے کر کے بھیجا ہے اسے صاف صاف لوگوں کے سامنے بیان کر دے۔ تو اس کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے ہم امت مسلمہ کو یہ ضابطہ دیا ہے کہ اگر واقعی معنوں میں تم ہدایت چاہتے ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اطاعت کیسے ہوگی؟ کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو مانیں، ہر بات کو شرح صدر کے ساتھ، یعنی دل میں کسی قسم کی کوئی کجی، کوئی کمی محسوس نہ کرتے ہوئے اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو تسلیم کر لیں۔ ایک دوسری آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے رسولوں کو نہیں بھیجا مگر اس چیز کا حکم دے کر کے کہ وہ جس کی طرف بھیجے گئے ہیں اللہ رب العالمین کے حکم سے وہ ان کی اطاعت کرے۔ ایک دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کی اطاعت کو، یعنی اللہ کے نبی کی سنت کے ماننے کو، اس کے ادب و احترام کو، اس کی تعظیم کو اپنے اطاعت، اپنے تعظیم اور اپنے ادب و احترام سے جوڑا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے در حقیقت اللہ رب العالمین کی اطاعت۔ یہ دونوں چیزیں میرے بھائیوں لازم و ملزوم ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ ایک بندہ اگر اللہ کے نبی کی باتوں کو مانتا ہے تو وہ ایٹومیٹک اللہ رب العالمین کی بات کو مان رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اللہ کے نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے ہیں۔ اللہ کے نبی اپنے مرضی سے کوئی حکم صادر نہیں کرتے، کوئی فیصلہ نہیں کرتے ہیں، وہ سب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہر چیز اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتی ہے۔ اگر نبی کبھی بولے وہ بھی اللہ کی طرف سے، نبی کبھی سو گئے وہ بھی اللہ کی طرف سے۔ میرے بھائی آپ دیکھیں کہ ایک مرتبہ ایک سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آپ نے ذمہ داری دی ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کا کام ہے، ہم آرام کر رہے ہیں، جب فجر کا وقت ہو جائے تو اس قافلے والوں کو، اس جماعت والوں کو اٹھانا آپ کا کام ہے۔ ان کو ذمہ داری دے دی گئی۔ تمام صحابہ سو رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہلکا سا ٹیک لیا، ان کی بھی آنکھ لگ گئی، وہ بھی سو گئے۔ سب کب اٹھ رہے ہیں؟ جب سورج نکل گیا تب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو ڈانٹا اور کہا کہ تمہاری ذمہ داری تھی، تم کیسے سو گئے؟ انہوں نے کیا کہا کہ جس ذات نے آپ کو سلایا ہے اسی ذات نے مجھے بھی سلا دی۔ یعنی یہ اللہ رب العالمین کے حکم سے تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دینا چاہ رہے تھے صحابہ کو کہ اگر اس طرح کا واقعہ ہو جائے تو کیا کیا جائے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، آپ نے 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیا، ظہر کی نماز۔ صحابہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو معمول کے مخالف کام کر دیا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا۔
لیکن وہی کا دور ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کا نزول ہو رہا ہے. صحابہ کو یہ بھی لگا ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین نے تخفیف کر دی ہو، رکعتیں کم کر دی گئی ہو. اللہ کے نبی نے صحابہ کے چہرے کو دیکھا تو کہا کیا بات ہے؟ تب صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی کیا نماز میں تخفیف کر دی گئی یا آپ بھول گئے؟ یہ بولنا کس کی طرف سے میرے بھائیو؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے. صحابہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی نبی نماز میں کمی ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے؟ یہ ادب و احترام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے بھائی. اللہ کے نبی جواب دے رہے نہیں، نہ میں بولا ہوں نہ نماز میں تخفیف ہوئی ہے. تب صحابہ نے کہا کہ نہیں اللہ کے نبی تب آپ سے بھول ہوئی ہے، آپ نے 4 کی جگہ صرف 2 رکعتیں نماز پڑھائیں گے. تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیہ 2 رکعتیں نماز پڑھی اور سجدے سہو. تو یہ چیزیں بھی میرے بھائیو اللہ رب العالمین کی طرف سے تھی. کیوں؟ تاکہ اپنی امت کو پیغام دیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں بیان فرمایا جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. مشہور حدیث. اگر تم میرے بعد ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے، ان کو اپنی زندگی میں لازم کر لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. اور آج ہماری گمراہی کا سب سے بڑا سبب یہی ہے میرے بھائیو کہ ہم نے ان دونوں کو بھلا دیا، دونوں کو چھوڑ دیا. وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ قرآن کریم. ہمیں توفیق نہیں ملتی کہ ہم کبھی قرآن کھول کر کے اس کے ترجمے کو کہ اللہ رب العالمین پورا قرآن چھوڑے آؤ. ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نماز میں نا، سورہ فاتحہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہمیں کہ اس کا ترجمہ دیکھ لے کم سے کم اللہ رب العالمین ہم سے کہنا کیا چاہ رہا ہے. ہم اللہ رب العالمین سے 5 وقت کی نماز میں نہ جانے کتنی مرتبہ اس سورت کو دہراتے ہیں. ہم اللہ سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اللہ ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہم سے کیا مطالبہ اللہ رب العالمین؟ وہ صحابہ تھے جنہوں نے لازم پکڑا، اللہ رب العالمین نے پوری دنیا ان کے حوالے کر دی. صحابہ کی دین ہے میرے بھائیو یہ 53 ممالک جو مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے. صحابہ کی دین ہے یہ. آج ہم سنبھال نہیں پا رہے ہیں، مسلمان سنبھال نہیں پا رہے ہیں جو صحابہ ورثہ میں چھوڑ کر کے گئے تھے مسلمان. اور یہی حال رہا میرے بھائیو تو دھیرے دھیرے سب چلے جائے گا، کچھ نہیں بچے. اللہ کے نبی نے واضح کر دیا تھا اگر یہ 2 چیزیں لازم پکڑ لو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. دنیا پر تم ہی حکومت کرو گے. اور آج ہم ان چیزوں کو بلا بیٹھے میرے بھائی. اللہ کے رب العالمین نے ایک دوسری آیت میں بیان فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں یہ کرنے کو نہیں کرتا ہے آدمی اعراض کرنا ہے. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ان تصیبہم فتنہ، ان قریب تم کسی نہ کسی دنیاوی آزمائش میں مبتلا کیے جاؤ. کوئی نہ کوئی آفت، کوئی نہ کوئی پریشانی تم پر آنی ہی ہے اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہو میرے بھائی. واضح اور مشہور واقعہ آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں غزوہ احد کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نگراں بنایا ہے 50 صحابہ کا جنہیں جبل رومات پہ کھڑا کیا. اور اللہ کے نبی نے واضح کیا تھا کہ صحابہ اگر تم یہ دیکھو کہ پرندے ہمیں نوش کر کے کھا رہے ہیں یا ہم کفار کو میدان سے بھگا رہے ہیں پھر بھی تم اپنی اس جگہ کو مت چھوڑنا، یاد ہلنا مت. دنیا کے اندر آزمائش کیسے آتی میرے بھائیو؟ جب ایک بندہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے. جنگ جیتی ہوئی ہے، اللہ کے رسول کی مخالفت ہوئی، صحابہ نے چھوڑ دیا اور حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ کہا. کیا کہا؟ کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو بھول گئے. انسیتم ما قال لکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی بھی مخالفت کرنے سے پہلے میرے بھائیوں یہ جملہ یاد رکھو کہ کیا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو بھول گئے جو اللہ کے نبی نے ہمیں کہا. کوئی بھی نافرمانی کرنے سے پہلے یہ جملہ یاد کر لینا. کیا اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے؟ کیا اللہ رب العالمین کا یہ حکم ہے میرے بھائی؟ صحابہ نے چھوڑ دیا، کیا نتیجہ نکلا؟
70 صحابہ شہید ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت شہید کیے گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر زخم آیا میرے بھائی. اسی ایک غلطی کا نتیجہ, ایک نافرمانی کا نتیجہ میرے بھائیوں یہ وہ فتح شکست میں بدل گئی. اللہ رب العالمین نے فوراً دکھلا دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا, ان کے انکار کرنے کا نتیجہ یہ ہے میرے بھائی. اور آگے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم. یہ تو دنیا کے اندر ہے, اگر مخالفت کرنے سے باز نہیں آؤ گے تو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن بھی تمہارے لیے دردناک عذاب تیار کر رہا ہے. وہ کیا ہے؟ جہنم میرے بھائی. دنیا میں تو اللہ رب العالمین اطاعت کرے گا ہی, دنیا میں جو عذاب دے گا, اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی عذاب دے گا. اللہ رب العالمین نے ایک دوسری آیت میں بیان فرمایا کہ جب ہم کفار کو, مشرکین کو جہنم میں ڈالیں گے, نافرمانی کرنے والوں کو جہنم میں ڈالیں گے, تو یہ لوگ کیا کہیں گے؟ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی, ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی ہوتی, ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کی ہوتی, تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. اس کے رسول کی باتوں کا انکار کرنے والا ہے, جو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو جھٹلانے والا ہے. اور جھٹلانا ایک طرح سے یہ بھی ہے میرے بھائیوں کہ آپ کے سامنے واضح حدیث آ جائے, واضح فرمان آ جائے اللہ اور اس کے رسول کا, آپ صرف مسلک کی بنا پر, صرف اپنے امام کی بنا پر, صرف اپنے بزرگ کی بنا پر, اپنے ولی کی بنا پر اس حدیث کا جو واضح ہے اس کا انکار کر دو. یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنا ہے میرے بھائیوں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم جس طرح صحابہ نے کی ہے, جس طرح سے ادب و احترام صحابہ نے کیا ہے, اس طرح سے ہم کرنے کی کوشش کریں میرے بھائیوں. آپ دیکھیں واقعہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے اتارے نماز کی حالت میں, صحابہ نے اتار دیے میرے بھائیوں. یہ جذبہ اطاعت ہے, یہ جذبہ اطاعت ہے, یہ تعظیم ہے میرے بھائیوں. اللہ کے نبی کو دیکھ رہے ہیں صحابہ کرتے ہوئے, فوراً اسی وقت عمل کرنا شروع کر دیا. تو ضرورت اس بات کی کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی صحابہ جیسا ایمان اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, صحابہ سے, اسلاف سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین جب تک ہمیں دنیا میں رکھے, ایمان اسلام پر رکھے, جب بھی ہمارا خاتمہ کرے ایمان بالخیر پہ کرے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.